اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کچھ سوالات آئے تھے واٹس ایپ پر، پچھلے دنوں آپ نہیں تھے. کیا سوال آ گئے؟ شاہ صاحب مہک بلوچ صاحبہ ہیں، وہ یہ پوچھتی ہیں بعض سلاسل سے شریعت مکمل ہو چکی، وہ نماز روزے کو ضروری نہیں سمجھتے، اس بات پر روشنی ڈال دیں. اور ایک وجہ سید صاحب ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ الحاج منصور نے جو انا الحق کا نعرہ لگایا تھا کیا وہ صحیح تھا؟ کیا بندہ بھی رب ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ فنا فی اللہ کیا ہے، تو اس کے لیے قلبی ذاکر ہونا ضروری ہے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ پہلا کس کا؟ مہک صاحبہ جی. مہک بلوچ ہیں جی یہ مہک بلوچ جو خفا ہو گئی تھی؟ جی وہی ہے شاہ صاحب. اچھا وہی جی. کوئی بات نہیں. اچھا بات یہ ہے مہک کہ آپ نے پوچھا بعض سلاسل کے نزدیک کیا شریعت مکمل ہو چکی ہے. دیکھیے مہک بات یہ ہے، آپ نے جب یہ کہا تھا کہ بعض سلاسل کے، تو ایک آدھ سلسلے کا نام بھی آپ ہمیں بھیج دیتی، کس سلسلے میں شریعت مکمل ہو گئی ہے؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے. بغیر شریعت، بغیر قرآن و سنت، بغیر قرآن و حدیث کوئی ولی نہیں بن سکتا، کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولی کامل تو بڑی چیز ہے، ولایت ادنا بھی نہیں مل سکتی اسے. ولی کامل تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اور آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں تو مہک بلوچ آپ اس کو اس طرح سمجھیں بی بی کہ اگر ابھی ہم ان باتوں کو کھولیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ اتنے کفر کے فتوے آئیں گے ہم پہ کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ہمیں. اللہ اکبر. اتنے کفر کے فتوے آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا ایک ذاتی علم ہے. یہ جو کہا نا ہم نے ذاتی علم ہے، اسی پہ آ جائیں گے فتوے. آپ دیکھ لینا، علم کے خزانوں میں سے ایک خاص علم ہے اس کا، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. علم لدنی کہا جاتا ہے. اس علم میں سے کچھ تھوڑا سا وہ جس کو چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے، جس طرح عنایت حسین آرائن صاحب کو نواز دیا تھا. کیا بات ہے. تھوڑا سا حصہ علم لدنی کا، وہ حصہ اپلائی کیا سرکار بلے شاہ پہ. بے شک حق کے. تو کہا نا بلے شاہ نے، نہ میں پنج نمازاں نیتی نہ تسبہ کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد ایویں جا بخشایا. کیا بات، بہت آگے. تو ناچ کے اللہ تک پہنچ گئے. میں نچ کے یار مناونگا پاویں کنجری بننا پہ جاوے. اب کفر کے فتوے نہ آئے تو پھر کیا ہے اس پہ؟ لیکن کوئی اس باریکی، کوئی اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے گا کہ علم لدنی ہے کیا چیز. علم لدنی جو قرآن کریم میں، احادیث میں کہیں بھی نہیں ہے. اب مانے گا کون کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے، جو چیز حدیث میں نہیں ہے، عقل اسلام کے فرمودات میں نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی ولی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. لیکن اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے. اس نے تو دکھا دیا بنا کے، اس نے تو دکھا دیا نا بنا کے. جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، خواجہ خواجگان سلطان الہند، قوالیاں سنا کے کیا کیا بنا دیا. 70 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا انہوں نے. قرآن مانتا ہے اس بات کو، سنت حدیث مانتی ہے اس بات کو، شریعت مانتی ہے اس بات کو کہ ڈھولک بجائے جائے. لیکن انہوں نے تو بجوائے. نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ بجوائے نا انہوں نے. تو وہ اللہ پاک کے جو علم کے خزانے ہیں اس میں سے ایک علم ہے اس کا، جسے علم لدنی کہا جاتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ عطا کر دیتا ہے. پھر وہ چیز جس پر اپلائی ہوتی ہے وہ پھر بغیر شریعت سے گزرے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. خالصتاً پھر دل کا کھیل آ جاتا ہے. خالصتاً دل کا کھیل آ جاتا ہے.
جیسے سلطان باہو فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو جتے عشق پہنچاوے اتے ایمان نو بھی خبر کائی نہ ہو. عبادت والوں سے آگے ایمان والے ہوتے ہیں. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے حبیب کہ جو عشق کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، اللہ سے اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام سے جو عشق اور محبت ہے، وہ عشق اور محبت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے. اس بات پہ کہا بلے شاہ نے کہ میں نچ کے یار مناواں گا پاویں کنجری بننا پہ جاوے. میں نہیں دیکھتا تمہاری ڈاڑیوں کو، تمہارے سجدوں کو، تمہاری شکلوں کو اور تمہارے عملوں کو. میں جب بھی دیکھتا ہوں تمہاری نیت کی طرف دیکھتا ہوں. بلے کی نیت کیا تھی ناچنے سے پہلے؟ یہ کسی کو نہیں پتا راز، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عنایت حسین آرائن خفا ہو گئے تھے. سرکار بلے شاہ کے جو مرشد تھے خفا ہو گئے تھے، لیکن 2-3-4 دن کے بعد راضی ہو گئے تھے. وہ راضی ہو گئے تھے، لیکن راضی ہو گئے اور ایک دن اٹھے بلے شاہ اپنے اسی حال میں. بعد میں تو وہ بالکل سارا میک اپ کرنے لگے تھے اور طوائفوں والے کپڑے پہننے لگے تھے، پیروں میں گھنگرو باندھنے لگے تھے اور اس طرح وہ ناچنے لگے تھے. بعد میں سرکار عنایت حسین آرائن راضی ہو گئے تھے، اٹھے تھے کہ گلے لگا لوں. بلے میں تجھ سے اب خفا نہیں ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں. یہ کہنے کے لیے اسی وقت آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ آرائن وہیں اپنی جگہ پہ، ناچنے دو اسے. سالوں ناچے. اس کے بعد بات گھنگروں تک آ گئی، بات میک اپ تک، بال بھی ویسے ہی رکھ لیے، کپڑے بھی ویسے ہی پہن لیے، اور یہ تک کہہ دیا کہ میں نچ کے یار مناواں گا پھاویں کنجری بننا پہ جاوے. اللہ تو اس وقت نیت دیکھ رہا تھا نا. بلے ناچتا تھا بلا گر جاتا تھا ناچتے ناچتے، نڈھال ہو کے گر جاتا تھا. لیکن جب گر جاتا تھا دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی تھی، ان دھڑکنوں کے ساتھ ملاتا تھا وہ اللہ 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 اللہ. یہ ادا بڑی پسند تھی اللہ کو، یہ ادا بڑی پسند تھی اللہ کو. اور ناچنے سے پہلے بھی بلے کی یہی نیت ہوتی تھی کہ ناچوں گا اسے راضی کرنے کے لیے، ناچوں گا، دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی، گر جاؤں گا تو ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کروں گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کروں گا. کیا بات ہے. بے شک ہم نہیں چاہتے یار، ہم نہیں چاہتے ان باتوں کو کھولنا. چاہتے شریعت سے، قرآن و سنت پہ، آقا علیہ السلام کے فرمودات پہ عمل کر کے وہ نماز، دل کی حاضری والی نماز پڑھ کے تم اللہ تک پہنچو. پہلے فنا فی الشیخ تک پہنچو، پھر فنا فی الرسول تک پہنچو، پھر فنا فی اللہ تک پہنچو. کیا بات. ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن مانے گا کون؟ کئی دفعہ ہم نے کی، ابھی بھی باہر سے ہو کے آئے، ملک میں نہیں تھے ہم 6-7 روز. کئی لوگوں نے سوال کیے کیا کریں بھائی، چل سبھی قرآن، بھائی ایک قرآن، ایک رسول، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایسا ہی ہے. یہ 72 کہاں سے بنے؟ اسی قرآن کو پڑھ کے بنے نا. کس کی سمجھ میں آ گیا وہ صحیح چل پڑا، جس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ تو پھر جیکٹیں باندھ کے پھٹنے لگے نا جا کے. ایسا ہی ہے. یہی دیکھتے ہیں نا آپ لوگ ٹی وی پہ، فلاں قاری پھٹ گیا جیکٹ باندھ کے، فلاں حافظ پھٹ گیا جا کے کسی امام بارگاہ میں، کسی مال میں، کسی پارک میں، کسی جلسے میں، کسی جلوس میں. نام آتا ہے نا ساتھ ان کے قاری اور حافظ. حافظ بھی ہیں وہ، قاری بھی ہیں وہ، قرآن پڑھا نا انہوں نے، لیکن ہوا کیا پھر؟ یہ دل. قرآن پڑھ، لیکن اس سے پہلے تیرا سینہ پاک ہونا چاہیے. قرآن کی نسبت آقا علیہ السلام کا قلب اطہر ہے. آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ قرآن اترا اور سینے میں محفوظ ہوا. تو قرآن کی نسبت تیرا سینہ ہے، سینہ پاک کر لینا. افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، کہ شرع صدر تو کر لے پہلے، اپنے سینے کو اس قابل بنانا کہ قرآن پڑھے تو قرآن تیرے سینے میں اتر جائے. فہو علی نور من ربہ، پھر ملے گا نا رب کی طرف سے نور تجھے. وہ نور تجھے اندر سے پاک کرے گا نا. یہ ظاہری شریعت ہے، تو باہر سے پاک ہو گیا، تو نے اپنے جسم کو پاک کر لیا. لیکن ایک باطنی شریعت بھی ہے نا، جس میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے.
نفس کو پاک کیا جاتا ہے. یہ ساری دنیا میں فساد مچا ہوا ہے. کون مچا رہا ہے یہ فساد؟ تیرے اندر جو بیٹھا ہوا ہے نفس. ہر انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ نفس. ہر انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کورونا وائرس کا بڑا خوف ہے, اور یہ اتنا بڑا کورونا جو اندر بیٹھا ہوا ہے نفس, اس کا کوئی خوف نہیں ہے. تجھ سے دین بھی چھین لیا, دنیا بھی چھین لی, آخرت بھی چھین لیا, اللہ رسول بھی چھین لیا, قرآن کریم بھی چھین لیا, احادیث بھی چھین لیا, عقل اسلام کے فرمودات بھی چھین لیے, آپس میں مسلمانوں کو لڑا دیا اس نفس نے. اس کا ہوش نہیں ہے کوئی. کورونا کا بڑا خوف ہے. یہ سب سے بڑا کورونا اندر بیٹھا ہوا ہے, اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیے بھی کچھ سوچو. یہ صرف اللہ کا ذکر جب دل میں آتا ہے, اس کے نور سے بس اس کی پاکیزگی شروع ہوتی ہے, اس کا تزکیہ شروع ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب. بے شک حقی آپ جو بھی کر لیں, جو جی چاہے کرتے پھریں, آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے. ہم بتا دیں آپ کو کہ وہ خاص ایک علم ہے اللہ پاک کے علم کے جو خزانے ہیں, ان خزانوں میں سے ایک خاص علم ہے, وہ علم لدنی, جو قرآن کریم میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. عقل اسلام کے پاس تو ہے نا. عقل اسلام کے پاس کیا نہیں ہے؟ بے شک. کیا اصحاب صفا مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ بے شک. کیا ان کے سامنے نماز کا ٹائم نہیں ہوتا تھا؟ بے شک ہوتا تھا. وہ تو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے. تو مہک بلوچ صاحبہ, یہ آپ ہمیں افسوس یہ نہیں ہے کہ سوال کس ورت کے ہوتے ہیں اور روحانی ورت کتنی ہے لوگوں کی. صرف آپ کی بات نہیں کر رہا میں. دس از ناٹ فار alone you, دس از فار ایوری ون. یہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو روحانیت کی ابتدا پہ آئے. کوئی عارف بننا چاہتا ہے, کوئی سالک بننا چاہتا ہے, کوئی صادق بننا چاہتا ہے, کوئی عاشق بننا چاہتا ہے, کوئی ذاکر بننا چاہتا ہے. جگہ پہ آؤ, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھو. پہلی سیڑھی ہے قلبی ذکر, اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر سے تیرا قلب جاری ہوگا تو باقی کی منزلیں شروع ہوں گی. بے شک. تو باقی کی منزلیں شروع ہوں گی. یہ تیرے سوال, یہ تیری باتیں, بہت سارے لوگ, یہ مہک بلوچ صاحبہ کے لیے نہیں, سب کے لیے ہم کر رہے ہیں, تو سب بعد میں آتا ہے.